أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس جامع مسجد میں جمعیت علماء ضلع شاملی کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کے بیچ میرا آنا ہوا ہے۔ میرا تقریباً 6 سال کا ٹرم پورا ہوا اور اب کی بار جب تیسری مرتبہ انتخاب ہوا تو مجھ بدقسمت آج جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے۔ آج سے پہلے میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا، یہ میری بدقسمتی کی بات ہے۔ اب سے پہلے جو بلاک کا یا تحصیل کا کوئی چناؤ اس طرح سے کاندھلا کا ہوتا تھا، کیرانہ کا ہوتا تھا، تو ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب کی پہلی بار الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ حضرات کے بیچ میں ہوں۔ آج جمعیت علماء 105 سال کا وقت مقرر پورا کر چکی ہے۔ 105 سال کا 2024 چل رہا ہے، 1919 میں جمعیت علماء اپنے قیام میں آئی ہے، آج 1924 چل رہا ہے، یعنی کہ 105 سال ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت علماء کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آج ایک واحد ایک جماعت آپ لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو آپ کے ہر مقام پر ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایک واحد جماعت جمعیت علماء ہند، کوئی آدمی آپ کی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی مظلوم اس کے پاس جس وقت بھی آتا ہے، اسی وقت اس مظلوم کی آواز اٹھانے کے لیے چاہے وہ کلکٹریٹ میں جانا پڑے، چاہے وہ کپتان صاحب کے پاس جانا پڑے، اس کے علاوہ چاہے لوور کورٹ جانا پڑے، چاہے ہائی کورٹ جانا پڑے، چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے، جمعیت علماء وقت رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیتی ہے۔ جمعیت علماء کی طاقت آپ سبھی حضرات ہیں۔ ہم ادھر اس ہاتھ سے پیسہ لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے آپ ہی کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ 50 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ روپے کے وکیل سپریم کورٹ میں جمعیت علماء نے کھڑے کیے ہیں۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے آپ کو، اسی چیز کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بلڈوزر کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری مساجد کے مسئلے ہیں، بہت سارے مکاتب کے مسئلے ہیں، بہت ساری عیدگاہوں کے مسئلے ہیں، بہت سارے قبرستان کے مسئلے ہیں۔ جب آپ کے کسی جگہ پر کہیں طے نہیں ہوتے تب جمعیت علماء ان کیس کو لے کر کے جمعیت علماء اپنی طرف سے اس کیس کو لڑتی ہے۔ اور یہ نہیں، ہمارے ہندوستان کی آرگنائزیشن، بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تنظیم، جو سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے خلاف کسی طرح کا ایلیگیشن لگاتی ہے، چاہے وہ آپ کو کسی طرح سے بھی ایلیگیشن لگائے، اور مظلوم آپ ہیں اور مظلوم کو آپ کو جیل خانے کے اندر اگر ڈالا جا رہا ہے تو جمعیت علماء نے نظارے کئی ہزار ایسے لوگوں کو بری کرا کر کے کام کیا ہے، ایسے اتنے سارے لوگوں کو بری کرایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جمعیت علماء وقت رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے رہی ہے، اور آپ جمعیت علماء کی طاقت ہے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، یہ جتنے حضرات یہاں موجود نہیں ہیں، وہ بھی جمعیت علماء کے ہی وفد ہے، اور آپ اس کی طاقت ہے۔ آپ شانہ بشانہ چلیں گے، طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے تو جمعیت علماء اور مضبوط ہوگی۔ ضلع کے اندر ابھی اسی ٹرم کی میں بات بتا رہا ہوں، صبح کا وقت تھا، میں نماز فجر پڑھانے کے بعد گھر پہنچا۔ صبح میں فون اپنے پاس نہیں رکھتا فجر کی نماز میں، کیونکہ نماز پڑھاتی فون میں گھر چلا جاتا۔ تو میرے فون پر فون آیا، حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ضلع کے نائب صدر ہیں،
ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا مولانا بڑی پریشانی ہو گئی ہے، صبح صبح کا وقت تھا، جماعت کے ساتھی ملاقات کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے تھے، کسی غیر مسلم نے ڈنڈا اٹھایا اور مار دیا اور پیچھے بھاگ لیا اور کہا کہ میں آج صبح ملاقات کرا کے دکھاؤں۔ تمام مسلمان اپنے گھروں کے اندر بھاگ گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ اب یہ بھی حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کل تو یہ حال تھا 2013 کے دنگے میں، ان لوگوں نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا اپنے کام کو انجام دیا، لیکن جمعیت علماء اس دن بھی آپ سے پیچھے نہیں تھی۔ جمعیت علماء نے اس وقت کی سرکار سے مطالبہ کیا کہ جتنے لوگ اجڑے ہیں، جتنے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، ان سب کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں۔ یہ جمعیت علماء کا وفد وہاں گیا تھا، مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم العالیہ کی مہرت سے ان لوگوں کے گھروں کو دوبارہ بسایا گیا۔ اور یہی نہیں، جمعیت علماء نے ایک جمعیت کرانا میں ایک کالونی بنائی، زمین خریدی، وہاں مکانات تیار کیے اور ان بے قصور لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو بسانے کا کام جمعیت علماء نے کیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، میں آپ کو 1000 جگہ بتا سکتا ہوں۔ کہیں اگر سیلاب آتا ہے وہاں بھی جمعیت علماء اپنا کام کرتی ہے اور لوگوں کو بسانے کا کام کرتی ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے۔ میں نے ایس پی صاحب سے فون پر بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ضلع پرشاسن جو ہے شاملی ضلع کا، چاہے وہ اس میں ڈی ایم صاحب ہو، چاہے کپتان صاحب ہو، چاہے ایڈیشنل ایس پی صاحب ہو، پورا ضلع پرشاسن جمعیت علماء کا ہر طرح سے ساتھ دیتا ہے، ہر طرح سے سہیوگ کرتا ہے۔ وہ کیونکہ جمعیت علماء سیاسی کوئی پارٹی نہیں ہے، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جمعیت علماء مظلوم کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ ضلع پرشاسن نے ہمارا ساتھ دیا اور اس وقت کے ایس پی صاحب نے وہ ہمدردی دکھائی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن آئین ہندوستان کا سب کے لیے برابر ہے۔ وہ سب کو جینے کا حق دیتا ہے، اپنے مذہب کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے، اپنے مذہب کو ماننے کے لیے کہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایس پی صاحب نے میرا فون آنے کے بعد مجھے کہا کہ میں 9:30 بجے دفتر پہنچ رہا ہوں، آپ آئیے۔ جبکہ دفتر پہنچنے کا وقت آفیسر کا 11 بجے کا ہوتا ہے۔ 9:30 بجے میں نے ان لوگوں کو بلایا، عثمان پور کے لوگوں کو، اور ہم وہاں پہنچے تو ایس پی صاحب ہم سے پہلے ہمارے انتظار کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ پورے گاؤں کے اندر فورس کو بھیجا اور فورس بھیجنے کے بعد جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ان تمام لوگوں کو بالائے خانے کے اندر بند کیا، لا کر کے تقریباً 50-60 لوگوں کو لا کر کے بند کیا، اور 3 روز تک مسلسل وہ اسی طرح سے اس جیل خانے کے اندر بند رہے۔ ان لوگوں نے اپنے قصور کو مانا اور کہا کہ آج کے بعد ہم بھائی چارہ قائم کریں گے، ہم آج کے بعد اپنے گاؤں والوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں گے، ہم آج کے بعد کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی فساد نہیں کریں گے۔ یہ لڑائی 50 سال سے مسلسل عثمان پور کے لوگوں نے دیکھی ہے، برابر وہ جھیلتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جمعیت علماء نے اپنی مضبوطی سے بات کو رکھا اور آج وہ عثمان پور کے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ لوگ پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ یہ کام جمعیت علماء کی کارکردگی سے ہوا۔ ایسے ہی اون پڑورا ایک گاؤں ہے، اس کے لڑکے 1-2 فوجی ہیں، قوم سے وہ حواری ہے۔ ایک آدمی تھا، چودھری تھا، اس کے لڑکے نے گھر آ کر کے ان کے گھر پر چڑھائی کی، پٹائی کر دی۔ وہ جو حواری تھا وہ کمزور تھا، انہوں نے کیا کیا، اسی مقصد سے آنے کے بعد انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑنا منظور کر لیا کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گا۔ ان کی رشتہ داری شاملی میں تھی، وہ لوگ میرے پاس لے کر کے آئے۔ اس بوڑھے میاں کو میں لے کر کے کپتان صاحب کے پاس گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری فورس، میں پی ایس سی کے ساتھ ایس پی صاحب
वहीं गांव में पंडोरे के अंदर गए और जाकर उनसे कहा कि जितना हक आपका है इतने हक मुसलमानों का भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गांव के साथ किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे। उनको उसी वक्त पुलिस ने उठाया और लाकर के बाला खाने के अंदर बंद कर दिया। दोस्तों, ये किससे हुआ? जमीयत उलमा से हुआ। आज वो घर बचा रहा, वो घर उजड़ने से बच गया, वो घर आपस में मार काट से बच गया। वक्त रहते भी अगर आप लोग अपनी रसाई मुस्तक कराना चाहते हो, जमीयत उलमा के साथ आप लोग जुड़िए। चाहे आप जुड़ भी नहीं रहे हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जमीयत उलमा तमाम लोगों की बात करती है। जमीयत उलमा ऐसा नहीं है कि वाहिद मुसलमानों की बात करती है। जमीयत उलमा ने बहुत सारे मेरे हिंदू भाई जो मजलूम थे और वो जेल की सलाखों के अंदर थे और ऐसी ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाई थी, उनकी जमानत नहीं हो सकती थी। जमीयत उलमा ने अपने वकला को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया और उनको बाइज्जत बरी करा करके उनको अपने घर भेजा है। ये जमीयत उलमा है। जमीयत उलमा ने किसी का भी आज तक न जात पूछी है न धर्म पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, बशर्ते के इंसान। तो इसलिए जमीयत उलमा अपना काम मजबूती के साथ कर रही है और बहुत सारे काम हैं जिले के, और एक अहम काम जमीयत उलमा ये कर रही है, मैं आपको बता देता हूं। आजकल हमारा माशरे के अंदर बुराइयां बहुत ज्यादा है, नशे का आलम बहुत ज्यादा है। खुदा के वास्ते अगर गंगेरों के अंदर भी ये है, खुदा के वास्ते तौबा कर लीजिए कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे। हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो इंसान नशा करता है उसकी 7 नस्लें 7 पीढ़ियां तबाह हो बर्बाद हो जाती है। एक ऐब उसके अंदर शराब का अगर है, किसी और नशे के अंदर है, चाहे वो सूखा नशा करता है, चाहे वो दूसरा नशा करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके अंदर 100 की 100 बुराइयां पैदा हो गई हैं। एक नशा करने के बाद उसे तमाम उजूब से आप बचा नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उससे मेरे घर का माशरा खराब होता है। हमारी जो बच्चियां होती हैं वो फिर गैरों की तरफ देखती हैं और गैर का हाथ पकड़ करके वो चली जाती है। जमीयत उलमा ने इस 2 साल के टर्म में तकरीबन 78 लड़कियां ऐसी थी जो गैर मुस्लिमों के साथ उनका हाथ पकड़ करके चली गई थी। जमीयत उलमा ने उनको वापस लाने का और उनको वापस मजहब में दाखिल करने का और उनका निकाह बवक्त करने का, उनके यहां पर वो काम जमीयत उलमा ने किया। ऐसी 78 लड़कियां हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा ने इस बात को भी नहीं देखा है, अगर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ जाती है उसे भी वापस लाने का काम किया है, और गैर मुस्लिम लड़की अगर किसी मुसलमान के साथ गई है तो जमीयत उलमा ने ऐसी तकरीबन 23 लड़कियों को वापस किया है और वापस उनके हाथ में हाथ दिया, उनके घर वालों को सौंपने का काम भी किया है। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हजरत मौलाना साजिद जिंदाबाद। मैं समझता हूं अगर आप लोग मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे, इंशाअल्लाह ताला जिले के अंदर मैं यकीनन आपको 100% ये बात कह सकता हूं, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। आईन हमारे लिए खुला है, आईन सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं समझता हूं आईन ने हमें हक दिया है। धारा 13 के अंदर आर्टिकल 13 उठा लीजिए, 29 उठाइए, उसके अंदर मुसलमानों को हक दिया गया है कि आप अपने मजहब की तालीम दे सकते हैं, आप अपने मजहब पर चल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। ये हमारे मुल्क के आईन ने हमें हक दिया है, तो हमसे इसे कोई छीनने वाला नहीं है। बराहे करम आप लोग जमीयत उलमा के साथ खड़े रहें और नमाज को औकात के साथ पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें, क्योंकि इनके मंसूबे आज के वक्त में इतनी खराबी की तरफ आ रहे हैं, हम लोग तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? जितने उयूब हमारे अंदर हैं आज दूसरों के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। ये हमारी खामी है, ये हमारी खराबी है। जब तक हम इन चीजों को दूर नहीं करेंगे
تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اکیلا چنا کہاں تک بھاڑ میں پھوٹے گا؟ کہاں تک ساجد اکیلا کھڑا رہے گا؟ جب تک آپ متحد ہو کر کے جمعیت علماء کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو تمام برائیوں کو آگ لگانی پڑے گی، تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمیں اتنا بھی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہمیں مظلوم کی آواز اٹھانی ہے، مظلوم کی آہوں کو سننا ہے تو یہ مساجد ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ مکان ہے اللہ کے، آئیے اس کے اندر جنت کے لیے آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ یہاں فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں جنات بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں ملائکہ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ مساجدوں کے اندر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب مساجدوں کے اندر آتے ہیں تو آپ دنیا کی باتیں کرنا ہے، دنیا کی خرافات کرنا ہے، مسجد میں زور زور سے چیخنا ہے، حرام ہے بالکل۔ یہ مسجد میں زور سے چیخنا نہیں چاہیے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کا ادب اور احترام ہمارے دل سے نکلا، اللہ نے تمام برکتوں کو ہمارے دل سے نکال دیا۔ آج خوشو ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت ہو گیا، مجھے دوسری جگہ بھی اور پروگرام میں جانا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی وقت ملا میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ بہت ساری باتیں، ضلع کی اتنی ساری باتیں ہیں، اتنا بڑا چٹھا ہے جو 2-3 سال کے اندر ہم نے کیا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ اس انتخاب کیا اور پھر اس کی مضبوط سمجھتے ہوئے اس کڑی کو پھر آپ نے میرے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے۔ دعا کریں سبھی حضرات، اللہ مجھے ان پر کھڑا اترنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صدر نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، یہ بات دھیان رکھنا۔ میں صدر نہیں، میں خادم ہوں آپ حضرات کا۔ جس وقت چاہے، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، آپ میرا موبائل نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی پریشانی آپ کو ہے، انشاءاللہ یہ خادم آپ کے لیے 24 گھنٹے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ انتخاب ہوا ہے، اللہ اس عمل جو ہم نے مکمل کیا، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے اور اس جمعیت کے اندر اللہ مضبوطی قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القلصرات وقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك لا أحصي ثناء عليك أنت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا الہی تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا الہی ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اس سننے سنانے کو قبول فرما۔ الہی اس میں بھولے سے، دانستہ سے کوئی اگر کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما۔ یا الہی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی ہر آنے والی مصیبت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہم سب نے اس مجمع میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، اپنے دامن کو تیرے سامنے پھیلایا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کس کے سامنے مانگنے جائے؟ اے رب کریم ہم تو تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ سکتے ہیں۔ اے مولا ہمارے اس آنے جانے کو، ہمارے اس بولنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، آپس میں پیار و محبت پیدا فرما، حسن اللہیت پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی کل ہم سب چلے جائیں گے، ایک دن وہ ہوگا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اے باری تعالیٰ سب کو قبروں کے اندر جانا ہے، سب چلے جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد یا مولا کریم
قبر کا عذاب مردار ہی کو پتا ہوگا، اے اللہ کوئی سنتا ہوا نہیں ہوگا، اے اللہ اگر ہم کسی کو آواز لگائیں گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کتنی چیخیں مارے اے اللہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اے رب کریم تو ہی اس وقت کا سہارا ہوگا، وہ تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اے اللہ وہ مٹی کا گھر ہے، اے اللہ بے گانگی کا گھر ہے، یا الہی وہ سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، اے اللہ وہاں تو کوئی حفاظت کرنے والا ہے، اے اللہ تو اس وقت میں ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ قبر عذاب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، یا الہی جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، یا الہی جو مرحومین ہیں تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ کو حاسدین کے حسد سے بھی حفاظت فرما، منافقین کی منافقت سے بھی حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریر کے شرارت سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام شرور و فتن سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے مولا ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.